بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے۔ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلا دے گا، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملیں اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو، پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔